السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ناظرین گرامی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، کبھی یہ ہمیں بازاروں میں ملتے ہیں، کبھی مسجدوں کے باہر ملتے ہیں۔ جب کبھی ہم بازاروں میں خرید و فروخت کر کے باہر نکلتے ہیں، یہ ہمیں تب بھی ملتے ہیں۔ یہ کبھی ہمیں ٹریفک سگنلز پہ ملتے ہیں تو کبھی خواتین کی شکل میں ملتے ہیں، کبھی بچوں کی شکل میں ملتے ہیں، کبھی ڈولے شاہ کے چوہوں کی شکل میں ملتے ہیں۔ رمضان میں ان کی تعداد عام دنوں کی نسبت زیادہ نظر آتی ہے، اور کبھی حکومت بھی ان سے تنگ آ جایا کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہمیں اپنے معاشرے میں گدھا گیر ملتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے لفظ گدھا گیر کے معنی و مفہوم۔ لفظ گدھا گیر کے معنی و مفہوم بیان کرتے ہوئے جناب نصر اللہ خان چوہان صاحب اپنی کتاب گدھا گیری اور پاکستانی معاشرہ کے صفحہ نمبر 14 پر فرماتے ہیں: لفظ گدھا گیری گدھا گیر سے ماخوذ ہے، جو فارسی زبان کا مذکر لفظ ہے، جس کے معنی ہیں بھیک مانگنے والا بھکاری، ہاتھ پھیلانے والا منگتا اور سوالی وغیرہ۔ گدھا گیری اسی سے بنا ہے جو مونس ہے، اس کے معنی ہیں مانگنا، سوال کرنا وغیرہ۔ دراصل اردو زبان میں یہ لفظ فارسی سے منتقل ہوا ہے۔ گدھا گیر کی عام تعریف۔ گدھا گیر کی عام تعریف بیان کرتے ہوئے جناب نصر اللہ خان صاحب فرماتے ہیں: کوئی بھی ملک، قوم یا قبیلہ اپنے ایک سالانہ مجموعی قومی پیداوار کا تعین کرتا ہے، جس میں اشیاء، خدمات اور دیگر ذرائع سے آمدن شامل ہوتی ہے، جس کو پیدا کرنے میں اس قوم کے تمام افراد کے سوائے ان کے جن کے معقول وجہ سے مثلا بچے، بوڑھے اور معذور وغیرہ مناسب حصہ لینا ہوتا ہے۔ اب اگر چند افراد ان معاشی سرگرمیوں میں حصہ نہ لیں اور اس میں سے آمدنی حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ گدھا گیری کی مد میں آئیں گے۔ یہ قومی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ چوری، گدھا گری، ڈکیتی، کرپشن، غبن، کام چوری اور اس طرح کے دیگر سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان افراد کو گدھا گیر کہا جاتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے گدھا گیر کی جامع تعریف۔ اگر کچھ افراد قومی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیے بغیر اس قومی آمدنی سے حصہ وصول کریں یا کرنے کی کوشش کریں تو اس کو ہم گدھا گیر اور اس پیشے کو گدھا گری کے نام دیں گے۔ ملاحظہ کیجیے گدھا گیری اور مذہب عالم۔ ہندو مت اور گدھا گیری۔ ہندو مت اور گدھا گیری کے حوالے سے جناب ذبیح اللہ صاحب اپنی کتاب گدھا گیری کے صفحہ نمبر 21 پہ فرماتے ہیں: مذہب کے نام پر گدھا گیری کا قدیم ترین تصور ہندو مت میں پایا جاتا ہے۔ مورخین کی رائے میں در حقیقت یہ ہندو مذہبی عقائد اور رسومات ہی ہیں جن سے متاثر ہو کر دیگر مذاہب نے بھی گدھا گیری کے اس تصویر کو اپنے ثقافت اور مذہبی اقتدار کا حصہ بنا لیا ہے۔ بصورت دیگر اپنے ہاتھ سے محنت کرنے اور عزت کمانے کی عظمت میں بیان کی گئی ہے۔ ہندو عقائد کے مطابق ان کے دیوتا منو کا خیال تھا کہ ایک انسان کی اوسط زندگی 100 سال کی ہوتی ہے۔ منو نے اس 100 سالہ زندگی کو انسانی ضروریات کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ چوتھے اور آخری حصے میں منو کے مطابق انسان کی زندگی کا اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سنیاسی یا سادھو بن جائے۔ ملاحظہ کیجیے ہندوؤں کے پیشوا منو جی کا بیان۔ منو اپنی کتاب منو جی کی دھرم شاستر کے صفحہ نمبر 141 پہ کہتا ہے: دن میں ایک بار مانگنے جائے، بھیک کی زیادہ مقدار حاصل کرنے میں بے تابی نہ دکھائے، اس لیے کہ یہ بے تابی سے بھیک مانگنے والا تپسوی حسی لذتوں میں بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ تپسوی اسی وقت مانگنے کو نکلے جب باورچی خانوں سے دھواں اٹھنا بند ہو جائے، موصل چلنا رک جائے، سلگنا بند ہو جائے، لوگ کھانا کھا چکے اور بچا کھچا کھانا اٹھایا جا چکے، کچھ نہ ملنے پر افسردہ نہ ہو اور نہ ہی کسی چیز کے ملنے پر اتنا ہی لے جو زندگی برقرار رکھنے کے لیے کافی ہو، اپنے برتنوں کو اچھا برا ہونے کی پرواہ نہ کرے۔ عیسائیت اور گدھا گری۔ عیسائیت اور گدھا گری بیان کرتے ہوئے جناب ذبیح اللہ صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پہ فرماتے ہیں: عیسائیت اور ہندو مت کے مابین دیگر بہت سی مماثلتوں کے ساتھ ساتھ یہ مماثلت بھی پائی جاتی ہے کہ عیسائیت میں گدھا گری کا تصور ہندو مت کے پیروکاروں کے ذریعے ہی داخل ہوا ہے۔ اسلام کی طرح عیسائی مذہب میں بھی غریبوں، ضرورت مندوں کی مدد کا تصور موجود ہے۔ ملاحظہ کیجیے متی کی انجیل کے اندر مسیح علیہ السلام کا ایک بیان: میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو گویا میرے ساتھ ہی کیا۔ متی باب 25 فقرہ نمبر 40۔ متی کی انجیل باب 5 فقرہ نمبر 42: جو تجھ سے کچھ مانگے اسے ضرور دے، اور جو تجھ سے قرض لینا چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔
غدہ گری کے حوالے سے تورات اور یہودیت کی تعلیم۔ یہودی شریعت میں غریبوں کی مدد کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس ملک کے کسی شہر میں جسے خداوند تمہارا خدا تمہیں دے رہا ہے تمہارے بھائیوں میں کوئی مفلس ہو تو اس مفلس بھائی کی جانب نہ تو اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کرنا۔ کھیتوں میں غریبوں کا حق۔ یہودیت میں ایک دلچسپ قانون ہے کہ کسان اپنی فصل کا کچھ حصہ غریبوں مسافروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تم اپنے کھیت کے انتہائی کناروں تک ساری کی ساری نہ کاٹنا اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا، اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا، بلکہ انہیں غریبوں مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اسلامی تعلیمات اور غدہ گری۔ اسلامی تعلیمات اور غدہ گری بیان کرتے ہوئے جناب نصر اللہ صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 18 پر فرماتے ہیں، یہ سارے مذہب خود ساختہ رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں، جبکہ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ کسی صورت میں بھی انسانیت کی تذلیل و تحقیر برداشت نہیں کرتا۔ نماز، جسے سب سے اہم فرض کے لیے بھی دوڑ کر شامل ہونے کو منع کرتا ہے تاکہ انسانیت کا وقار مجروح نہ ہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کا حوالہ دیتے ہوئے جناب فرماتے ہیں، جب نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ تم سکون اور وقار عزت کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، اور جو تم پالو انہیں پڑھ لو اور جو چھوٹ جائیں انہیں پوری کر لو۔ وہ مزید فرماتے ہیں، بھلا وہ رب جس نے انسان کو ایسن صورت میں تخلیق کیا، نماز جیسے اہم فرض کے لیے بھی وقار اور عزت کو مجروح ہونے سے روکا، وہ کیسے اس کی تذلیل کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ کر ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور اس کی ذلت کا ایک اہم سبب غدہ گری ہے۔ اسلام میں کسی صورت بھی غدہ گری کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ کسب حلال پر زور دیا گیا۔ ملاحظہ کیجیے غدہ گری کی ممانعت اسلام میں۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 15 پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے پست کر دیا تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ جناب نصر اللہ خان چوہان صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک شخص لوگوں سے مانگتا رہا یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا۔ اسی طرح وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لادے پھر ان کو بیچ دے تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے مانگے، معلوم نہیں کہ وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ تو ناظرین گرامی، میرا آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھا کریں، اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھا کریں کہ کوئی اگر مفلس ہے، کوئی اگر پریشان ہے تو ان کو آپ دیا کریں۔ مطلب ہمارے معاشرے میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، دوست احباب ہیں، ان کو آپ دیا کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان بار جو غدہ گیر ہیں، انسٹیٹیوٹ آف بیگری کا جو معاملہ ہے، اس کو سپورٹ نہ کیا کریں، بلکہ ان لوگوں تک اپنا مال پہنچایا کریں جو اس کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔